بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 19 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الحجرات کا تعارف اور بنیادی مضامین پڑھیں گے۔ اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیت لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے 9th کلاس 10th کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ جو نوٹس لینا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، پارسل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک آپ کی تیاری کے حوالے سے بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کہ آگے انشاءاللہ اس کورس کو میں مکمل کروں گا۔ آپ کے سلیبس کے اندر 17 صورتیں ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، ہر صورت کا ایک ہی لونگ ہے، جو میں اپنے طریقے سے اپنے پیٹرن سے آپ کو کروا رہا ہوں، ایک ہی لونگ ہے۔ تو آپ نے 17 لونگ کو نوٹس کے طور پر اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لینا ہے۔ اگر اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں نا، جو طریقہ میں آپ کو کروا رہا ہوں، جس پیٹرن سے آپ کو میں کروا رہا ہوں اس طریقے سے، تو آپ یہ سمجھ لیں 70% آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ باقی آگے آیات ہیں اور الفاظ کے معنی ہے تو 100% بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو اچھی طریقے سے آپ اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیں، پہلے ایک دفعہ لیکچر پورا سن لیں، پھر اس کو نوٹ کر لیں ہیڈنگ کے ساتھ، جو آپ کو کرواؤں گا۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الحجرات کا تعارف۔ اس میں آپ نے 5 باتیں لکھنی ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ نمبر 2، قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 49ویں سورت ہے، 49۔ اور نمبر 3، یہ پارہ نمبر 26 میں موجود ہے۔ نمبر 4، اس کی 18 آیات ہیں۔ نمبر 5، اس کے 2 رکوع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ دیں نام کی وجہ، اور یہ بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں وجہ تسمیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس سورت کی 4تھی آیت میں حجرات کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں سب ہیڈنگ حجرات کا مفہوم۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حجرات حجرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کمرہ، ٹھیک ہے۔ حجرات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے شان نزول کی۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے باہر سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کھڑے ہونے والوں کی بے ادبی کا ذکر کیا اور ان کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں گے سورۃ الحجرات کا مرکزی موضوع۔ مرکزی موضوع میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، اور نمبر 2 معاشرتی اصلاح۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے درمیان میں سورۃ الحجرات کے بنیادی مضامین، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے ایک لائن لکھنی ہے سورۃ الحجرات کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ شروع کر دینی ہے، اب ساری آخر تک سب ہیڈنگ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب۔ اس کو آپ نے لکھنا پوائنٹ میں ہے۔ پوائنٹ میں لکھنے سے پہلے آپ نے ایک لائن لکھیں، یہ اچھا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے، جو ایک لائن لکھنی آپ نے سورۃ الحجرات کی ابتدا میں بارگاہ رسالت میں حاضری کے درج ذیل آداب بیان کیے گئے۔ اب آپ پوائنٹ شروع کر دیں۔ نمبر 1، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی مشورہ پیش نہ کیا جائے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ آواز میں بات کی جائے۔ نمبر 5، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو باہر سے آواز نہ دی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آپ ہیڈنگ بنائیں معاشرتی آداب۔ اس میں بھی آپ نے پوائنٹ میں لکھنے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک لائن لکھیں، وہ یہ لکھنی ہے آپ نے سورۃ الحجرات میں درج ذیل معاشرتی آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب پوائنٹ شروع کر دیں۔ نمبر 1،
سنی سنائی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک پوری تحقیق اور تسلی نہ ہو جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ محبت سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، اگر مسلمان بھائی کسی معاملے میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے نمبر 4، ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ بنائیں آپ معاشرتی برائیاں۔ اس میں بھی پوائنٹ ہیں، پوائنٹ سے پہلے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے۔ سورۃ الحجرات میں مختلف معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے جو درج ذیل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ کون کون سے ہیں؟ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، تانا نہ دیں، کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں، بدگمانی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی جاسوسی نہ کریں اور کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں فضیلت کا معیار۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ الحجرات میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کے حکموں پر چلے گا اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان باتوں سے باز رہے گا تو وہ متقی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے مومنین کی پہچان۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔